الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وعوننا وعياننا ومعيننا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ووكيلنا وكفيلنا ونورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور عرش ربنا ونور فرش ربنا ونور كرسي ربنا ونور ذات ربنا بإذن ربنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. مل کے بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ وعلى آلك
آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. دنیا کی بات کرنا زمانے کی بات کر. 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 مجھ سے میرے نبی کے گھرانے کی بات کر. کلام بڑا اچھا ہے، سارا نہیں پڑھوں گا، 2-3 اشعار پڑھوں گا اس کے. دنیا کی بات کرنا زمانے کی بات کر. دنیا کی بات کرنا زمانے کی بات کر. مجھ سے میرے نبی کے گھرانے کی بات کر. سارے شامل ہو جاؤ. مجھ سے میرے نبی کے مجھ سے میرے نبی کے گھرانے کی بات کر. کس دل سے شان چھوڑا مدینہ مجھے بتا. کس دل سے شان چھوڑا مدینہ مجھے بتا. کربل کی سمت قدم اٹھانے کی بات کر. کربل کی سمت قدم اٹھانے کی بات کر. پڑھیے مجھ سے میرے نبی کے گھرانے کی بات کر. مجھ سے میرے نبی کے گھرانے کی بات کر. حضرت حر رحمت اللہ علیہ دامن پکڑے حسین کا حر کو امام کر. اور گل کوئی نہ کر. دامن
حسین کا اور کو امام کر بازی پلٹ کے خلد کمانے کی بات کر بازی پلٹ بازی پلٹ دے بازی پلٹ خلد کمانے کی بات کر مجھ سے میرے نبی کے گھرانے کی بات کر. اور یہ شعر سنیے. آنو محمد اکبرو اصغر عباس تک آنو محمد اکبرو اصغر عباس تک راہ خدا میں سب ہی لٹانے کی بات کر راہ خدا میں سب ہی لٹانے کی بات کر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھ سے میرے نبی کے گھرانے کی بات کر. ظلم و تیرگی لفظ آئے گا تیرگی، اس کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا. تیرگی کے ہر ایک لشکر پر ہم درودوں سے وار کرتے ہیں. تیرگی اندھیرا. سنیے ذرا مصرع. ظلم و جبر کی تیرگی لمحوں میں دور ہو. ظلم تے جبر دا اندھیرا لمحہ میں دور ہو جائے، لیکن کب؟ ظلم و جبر کی تیرگی لمحوں میں دور ہو. شمع غم حسین جلانے کی بات کر. شمع غم حسین جلانے کی بات کر. مجھ سے میرے نبی کے گھرانے کی بات کر. نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، شناخوان حضرات، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سب سے پہلے میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں کہ یا رب العالمین خون شہیدان کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے وسیلہ جمیلہ سے ہمارے ملک پہ رحم فرما. جو علاقے آفت زدہ ہیں، سیلاب زدہ ہیں، یا اللہ پاک غیب کے خزانوں سے ان کی دستگیری فرما. ہم بڑے نکارہ لوگ ہیں، بڑے حقیر سے لوگ ہیں، بڑے معمولی لوگ ہیں. ہم ان کے لیے نہ کچھ کر سکے ہیں نہ کرنے کا سوچتے ہیں. جب پانی سر سے گزرتا ہے ہمیں اس وقت بیداری ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. یا اللہ پاک تیرے بندے ہیں، وہ تیرے بندے ہیں، تو ان کے لیے اسباب پیدا فرما. اور جو خلوص نیت سے ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جن کے گھر نہیں رہے ان کو صدقہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کو گھر عطا فرما. جن کی زمینیں نہیں رہی
یا اللہ پاک ان کے لیے بھی اسباب عطا فرما، جن کے بچے، والدین، مال، اسباب کچھ نہیں بچا، یا اللہ پاک تو مسبب الاسباب ہے۔ صدقہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری سجدے کا ان پہ کرم فرما دے۔ حضرات، جس دن سے ہمارے مسلمان بھائیوں کی مختلف علاقے میں یہ پوزیشن ہے، سچی بات یہ ہے کہ سکون اجڑا ہوا ہے، نیندیں بالکل دور ہو چکی ہیں۔ ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ ہم کتنے آرام میں ہیں، کتنی آسائش میں ہیں، اور ان سے پوچھئے جن کا ظاہری طور پہ کچھ نہیں رہا۔ ان کو سہارا ہے تو اللہ کریم کا سہارا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سہارا ہے۔ تو یا وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہمارے لیے کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، اب طبیعت تھوڑی مسودر ذہن چلا گیا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ذرا مجھے بتائیے شہید کون ہے؟ شہید کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میدان کارزار میں جائے، کفار کے ساتھ لڑے، اسلام کی سربلندی کے لیے، وہ شہید ہے، جان افریق کے سپرد کر دے، وہ شہید ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے ہوں گے، میری امت کے شہید بہت تھوڑے ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، کرم کیجئے، آپ ارشاد فرمائیے، پھر کون کون شہید ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میدان کارزار میں کفار کے خلاف لڑے وہ بھی شہید ہے، اور جو عورت حالت زچگی میں بچے کو جنم دیتے ہوئے فوت ہو جائے وہ شہیدہ ہے، اور جو مال اسباب کی حفاظت کرتے ہوئے ظلمن مارا جائے، من قتل دون مال ہی فہو شہید، جو مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے، ڈاکوں کے ہاتھوں، راہزنوں کے ہاتھوں، چور اچکے ان کے ہاتھوں، فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کون شہید ہے؟ فرمایا جس کو موذی جانور ڈسے اور وہ جان دے دے وہ بھی شہید ہے، جو مکان گرے تو مر جائے نیچے آ کر وہ بھی شہید ہے، جو پانی میں ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے۔ اب سیلاب زدگان کو دیکھیے، کچھ مکانوں کے نیچے دب گئے، کچھ پانی کی نظر ہو گئے، کئیوں نے دیواروں کا سہارا لیا لیکن دیواریں گر گئیں، دیواروں کے نیچے آ گئے، یعنی ہر اینگل سے آپ دیکھیں گے تو یہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں ابھی دعا کرتے ہیں کہ کریم پروردگار ان سب کے درجات بلند فرما۔ اچھا، ہم پتہ کیا سوچتے ہیں کہ مٹی کا جو ہے نا نکالی قبر سے وہ ایک گڑھا بن گیا، کیا بنا؟ گڑھا بنا، اور اس گڑھے میں مردے کو رکھا، وہی اس کی قبر ہے۔ اب ان کو کہاں قبریں نصیب ہوئی؟ جو ریت میں دب گئے، مکانوں میں دب گئے، ابھی تک پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہیں۔ ان کی قبر کیا ہے؟ ان کی وہی قبر ہے جس جگہ پہ چلے گئے۔ جو بندہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، اب وہ زمین میں تو دفن نہیں ہوا، اب اس کی وہی قبر ہے۔ جیسے جانا ہو دنیا سے وہی چلا اس کی قبر ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جو ہوتی ہے نا، اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، یا وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتا ہے، یا وہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے۔ اور میں دعا کروں، اب سب آمین کہیں، یا اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ جب ہم دنیا سے جائیں ہماری قبروں کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ حضرات گرامی،
اہل بیت کرام، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان والے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال قافلے دی صورت وچ میدان کربلا وچ آن والے، جنہ دے اندر آپ دی آل اولاد بھی ہے، آپ دے اصحاب بھی نے، آپ دے آوان و انصار بھی نے، آوان مدد کرنے والا، انصار بھی مدد کرنے والے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار مدد کرنے والے، آوان آن مدد کرنے والے، یہ آوان مدد کرنے والے یہ جتنے تھے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سارے کے سارے جام شہادت نوش کر ایک بچے آپ کے سگے بیٹے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چھوٹے اور حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے، کون؟ حضرت امام علی الاوسط یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچے، لیکن انہوں نے بچن وچ بھی حکمت سی، انہوں نے تیاری کی تھی کہ میں بھی میدان کارزات جو جاؤں، میں بھی جا کے جام شہادت نوش کرا، لیکن وہ جام شہادت نوش نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی حکمت پوشیدہ سی۔ اگر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے جاندے جام شہادت نوش کر لیندے، پھر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی نسل چلتی رہتی قیامت تک، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی نسل ختم ہو جاتی، رک جاتی، لیکن رب العالمین نے فرمایا محبوب نہیں، ایسا نہیں ہوئے گا کہ تیرے حسن دی نسل ہو گئے اور تیرے حسین دی نسل ہو گئے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اللہ دی حکمت کہ بچا لیا جامع شہادت روشنی کرنے دیتا، وہ دی وجہ کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد بیٹے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایسے سن جنہیں میدان کربلا وچ موجود سن، پھر ابن زیاد دے دربار اندر گئے، پھر دمشق کے اندر یزید کے دربار میں گئے، پھر مدینہ منورہ آئے، پھر آپ کی شادی ہوئی، پھر آپ کی جو نسل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی، ایک پاسے حسنی ہوئے ایک پاسے حسینی ہوئے، انہوں آندے نے نجیب الطرفین، انہوں آندے نے غوث اعظم، حسنی بھی خون ہو، خون حسنی بھی ہو اور خون حسینی بھی ہو، اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین، کہ اس کے باپ حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہیں، اس کی اماں جان حضرت سیدنا امام حسین کی اولاد سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اماں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے اور باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے، پر کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ ذرا ڈوب کے سننا اس حدیث کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت دفعہ آپ نے سنی ہوئی ہیں یہ باتیں، اب سن لے یہ روایت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو فاطمہ زہرا کی اولاد ہے نا، یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین، فرمایا غلاموں میرو سن لو، حاذان ابنایا، اے فاطمہ دے پتر نے، لیکن میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنا بیا تو میں میرے بیٹے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اندر، آپ کی فضیلت اندر، آپ کے مقام و مرتبہ اندر، آپ کے محاسن اندر کوئی اور روایت پورے ذخیرہ حدیث وچوں نہ بھی لبے، اینا جملہ ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا عطا کرنا کافی ہے، حاذان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اس تو بڑے کیڑی گل اور لگو گے؟ ہاں پکی بات ہے، مہر نبوت پہ کھیلا،
شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوار ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان ایک چوسی جی میں کھجور چوسی جاتی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پاک رکھی، یہ ساری گلاں مبنی پر حقیقت نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا فاطمہ تیری گودی میں جدوں میرا پتر حسین روندا ہے نا مینوں تکلیف ہوندی، انہوں چپ رکھیا کر، انہوں روایا نہ کر، یہ دے رون دے پینڈے بڑے لمبے نے، اجے میدان کربلا آیا گیا، نگاہ نبوت ہر شے ویندی ہے پئی۔ یاد رکھو مسلمان بھائیوں، یہ نجیب الطرفین سادات یہ تب ہی اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جام شہادت نوش نہ کر سکے۔ اس وجہ سے پہلی حکمت، اور دوسری حکمت مدینہ منورہ وہ حرم ہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نموس ہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پردہ دار خواتین جن میں حضرت سیدہ ثانیہ زہرا چادر تطہیر دیوار شاہ، حضرت سیدہ کائنات دی شہزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما، اے شہزادی انہوں نے مدینہ منورہ جانا سی۔ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی مدینہ منورہ جانا سی۔ حضرت سیدہ سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ جانا سی۔ حضرت سیدہ شہر بانو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ام لیانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ زوجہ محترمہ، انہاں سارے قافلے والیاں نے بالآخر واپس مدینہ منورہ جانا سی۔ انہاں واسطے ضروری سی کو محرم نال ہوئے، محرم نال ہوئے، غیر محرم نہ ہوئے، محرم ہوئے۔ تو محرم حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تھے محرم، اب ان کا رہنا ضروری تھا۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین شہید کیوں نہیں ہوئے، بہت ساری علماء نے حکمتیں اس میں لکھی ہیں، لیکن میں نے دو حکمتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، دو حکمتیں، باقی سب جامع شہادت نوش کر گئے۔ ظاہری طور پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی نہیں بچیا، ظاہری طور پہ سوائے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں بچیا، لیکن واویلا نہیں کیتا، واویلا نہیں کیتا، ہر شے لٹا دیتی اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے، ہر شے لٹا دیتی، لیکن حرف شکایت ایک بری بھی زبان تے نہیں دیتا۔ مدینہ منورہ تو لے کے مکہ مکرمہ تک، تے مکہ مکرمہ تو لے کے میدان کربلا تک ایک دفعہ، تے خیمے لان تو لے کے 7ویں محرم تک کوئی شور نہیں، بالکل خاموشی، یا اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے، یا درود و سلام پڑھیا جا رہا ہے، یا سبحان ربی العظیم پڑھی جا رہی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ دیا تسمیہ بلند کی دیا جا رہا ہے، کوئی کام نہیں۔ 7ویں محرم پانی بند ہوئے، 10ویں شہادت تک پانی بند رہا ہے، لیکن کوئی واویلا نہیں، کوئی واویلا نہیں۔ ایک بچے تو لے کے حضرت سیدہ شہر بانو تک، انہاں تو لے کے سیدہ زینب تک، انہاں تو لے کے حضرت امام حسین لجپال تک، کوئی بھائی دا نال ثابت کرے کسی نے سینہ کو بھی کیتی ہو، کسی نے بال نوچے ہو، کسی نے ہائے پانی ہائے پانی ہائے پانی بھی صدا دیتی ہوئے، نہیں، ایک کوئی گل سارے کیتی ہے، یا اللہ جی میں تم راضی ہیں اوے اسی راضی ہیں، بس کوئی گل ہی نہیں ہو، آئے جو تیری رضا واسطے جی میں تم راضی ہوں ویسی راضی، جے سانو تسیاں تے بکھیاں تے پیاسیاں رکھ کے راضی ہیں تے مولا اسی انجی راضی ہیں، جے خنجر چلوا کے راضی ہے اسی انج راضی ہیں، تے جے پتر کہا کے راضی ہیں ساڑھے اسی انج راضی ہیں، میری بہن دی گودی خالی کروا کے راضی ہیں، مولا حسین انج بھی راضی ہیں، کوئی روڑا کوئی شور۔ آج لوگ آندے نا فلانے دا برا مر گیا بڑا جوان سے، کڑی سے بڑا جوان وفادار، آندہ سے بڑا ساری زندگی ہم کٹھیے رہنا، تیرے نال ہی رہنا، وقت دیا نہیں ہونا،
بھرا فوت ہو جائے، وہ بھرا فوت ہو جائے جڑا دعوے کرتا سی بھرا فوت ہو جائے، تجھے بھرا دا جو بازو ہے وہ کاٹا جاتا ہے یا نہیں؟ کٹ گیا نا بازو، پاور ختم ہو گئی نا، وہ دلیری ختم ہو گئی، کمر ٹیڑھی ہو گئی، کمر کمزور ہو گئی، وہ نہیں ہے، ہوتا ہے ایسے یا نہیں ہوتا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب تجھے بہت کمزور ہو، کیوں؟ بڑا بھرا نہیں، جوان بھتیجا ٹر جائے بھرا دی نشانی لوکی پھر بھی ہمتا ہار جاتے، جوان پتر ٹر جائے لوگاں دے ہنجو نہیں مکدے ساری زندگی۔ بھائی کی گل ہے تینوں کیوں پریشان رہنا ہے؟ 4-5 سال ہو گئے تینوں ویکھیا بڑا پریشان ہے۔ حضرت کی دساں جوان پتر سی فوت ہو گیا، جو فوت ہویا میں تے میرے تے پلے رہا ہی کچھ نہیں۔ آندے نے لوگ یا نہیں آندے؟ بولو تو صحیح، آندے نا لوگ؟ تسی سمجھتے ہو اس چیز نو کہ تکلیفاں کی نے؟ سمجھتے ہو اس چیز نو؟ پھر صبر کس طرح ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہے صبر، لیکن ان اللہ ما صابرین دی جڑی ایک مورد تصدیق اللہ نے ثبت فرمائی ہے نا، بندہ مومن نو سہارا دے دی، بندہ مومن نو سہارا دے دی۔ لیکن میدان کربلا دے اندر میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑی عظمتوں نے سار جائیے، تھوڑے حوصلے تو نے سار جائیے، بھرا بھی جوان چلا گیا تے بھرا بھی ہو جڑا عباس سونا تو تھوڑی دیر آرام کر لیے ذرا۔ اب میں کہانا کو چادرہ چودرہ لے ہوتے لے کے سو جیے ذرا تھوڑی دیر آرام فرما دی، کیونکہ جمعہ دا دین رحمت دا دین چادرہ ہوتے بھی رحمت آوے۔ کوئی نہیں نام سنے حضرت عباس دا؟ سیدنا عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادے پراوی ایسا عباس جڑا وفادار، جڑا علمبردار، جنہیں مدینہ منورہ تو ٹر کے مکہ مکرمہ تک، اتھوں ٹر کے میدان کربلا تک، تے 7ویں تو لے کے 10ویں تک، شہادت تک برا حسین دے نال وعدے کیتے ہوئے جانے، اے میرے بھائی جان فکر نہ کرے آجے میں عباس ہاں، میں عباس ہاں، گھبرایا جینا ڈولیا جینا بالکل صبر پورا رکھے آجے، میں توڑے نال وعدہ کرنا وہاں پیا، توڑے میں سجے بھی لڑنا جاننا، میں توڑے کھبے بھی لڑنا جاننا، میں توڑے اگے بھی لڑنا جاننا، پچھے بھی لڑنا جاننا، اے میرے بھائی حسین یاد رکھے آجے جنہ چر عباس دے جسم دے اندر خون دا یا آخری قطرہ موجود ہے، کوئی شاید توڑے نیڑے نہیں آن دے آنگا، اے برا عباس وفادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش کر گئے، یزیدی آندے ہونگے، حسین دی طاقت ختم ہو گئی ہے، لیکن 56 سال دی عمر مبارک کم و بیش میدان کربلا دے اندر سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہے، صبر دا کھو مالیہ بن گیا، آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نے، باعث بات اندر لفظش نہیں آئی، جوان پرا بھی ٹر گیا، جوان پتر علی اکبر بھی چلا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال دی عمر پاک، جنہاں نو ویکھیاں ختم نبوت تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیاں مشابتاں یاد ہوندیاں نے، تصویر یاد ہوندی ہے، آپ دی شکل کریمہ یاد ہوندی ہے، آپ نو ویکھ کے انہاں تسلیاں ملدیاں سن، نانا جان دی صورت مبارکہ ساڑھے بالکل سامنے رہندی ہے، جنہوں علی اکبر نو ویکھیے تسلیاں ملدیاں نے، تسکینہ ملدیاں نے، یہ ساریاں جڑیاں زیارتاں نے، آپ دا چہرہ بے کسی کر لینے وہ بھی جس ویلے چلا گیا ہے، پھر اپنے سگے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا جوان بیٹا نام کی یہ حضرت امام قاسم، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے، برا بھی گئے، پتر بھی گئے، بھتیجا بھی جوان گیا ہے، پر کوئی روڑا نہیں، کوئی شور نہیں، سید زیادہ ہے، نہ صبر چھڑیا ہے، حوصلہ نہیں چھڑیا، گھبرائے نہیں، واہ بیلانے کی دا، بلکہ ایک کوئی گل کی تھی نے مولا، پلیوں کوئی شہ نہیں میں دیتی، جو تو دیتا سیو میں تینوں دے چھڑیا ہے،
پلیوں کوئی شئی میں تو آنا ہونا نا اللہ دے دیتے بچوں دیو پلیوں کچھ نہیں دینا دیو اللہ دے دیتے دے بچوں کول ساڑے ہے ہی کچھ نہیں جو دیتا ہے ساڑے مولا دا دیتا ہے اس سے واسطے لکھن والا کمال کر گیا ہے آندہ قاسموں عباس دے کے بھی سیدنا ہاریا قاسم بھی دے چھڑیا عباس بھی دے چھڑیا ہے قاسموں عباس دے کے بھی سیدنا ہاریا مل کے ذرا یا کوئی بھی سلام آقا حسین دے حوصلے نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کے ذرا یا کو قاسموں عباس دے کے بھی سیدنا ہاریا قاسموں قاسموں عباس دے کے بھی سیدنا ہاریا قاسموں عباس دے کے بھی سیدنا قاسموں عباس دے کے بھی سیدنا ہاریا سید زادے آکھیا کیے اندنے مولا تیرا دیتا تو میں تیرے اتوں واریا تیرا دیتا تو تیرے اتوں واریا تیرا دیتا تو تیرے اتوں واریا تیرا دیتا تو تیرے اتوں واریا تیرا دیتا عباس دے کے بھی سیدنا ہاریا مولا تیرا دیتا تو دیتا تیرے اتوں واریا تیرا دیتا تو مجھ پہ جائے تیرا دیتا تو عباس دے کے بھی سیدنا ہاریا مولا تیرا دیتا تو دیتا میں تیرے اتوں واریا تیرا دیتا تو تیرے اتوں واریا مولا تیرا دیتا تو دیتا تیرے اتوں واریا قاسموں عباس دے کے بھی سیدنا ہاریا تیرا دیتا تو دیتا تیرے اتوں واریا اور اصل امتحان شہادت کو بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتحان ہونا تھا اس سے واسطے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت فرمائی آپ نے فرمایا کہ اے میری بہن زینب ان صبر نہ نبھا کرنا ہوئے گا صبر نہ صبرہ دی اولاد ہوتے صبر کرنا ہے کیونکہ آزمائش
آندی ہے حسین تے بہت بڑی آزمائش آئی ہے لیکن فزت برب الکعبہ رب کعبہ دی قسم حسین ایک ایک قدم تے کامیاب ہوئے تو جڑا مشن ہے سی پایا تکمیل تک پہنچے شریعت نو دین نہیں دیتا پرچم اسلام نو چکن نہیں دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دیا حداں پمال نہیں اور دیتیاں اسلام کا نظریاتی جغرافیہ ڈسٹرب نہیں اور دیتا نظریاتی سرحدانی حفاظت کر کے میرے آقا حسین نجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت فکر دے گئے حالات کیسے بھی ہو حالات بولیے کیسے بھی ہو جو بھی ہو جائے آزمائشیں آئے امتحان آ جائے لیکن تمہارا نظریہ جو اسلام کے متعلق ہے وہ کبھی بھی متزلزل نہیں ہونا چاہیے حتیٰ کہ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحات میں سجدہ کر کے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دیا کہ جو بھی ہو جائے تمہارے ساتھ لیکن تمہارا سجدہ نہیں جانا چاہیے سجدہ نہیں جانا چاہیے سر کو درد ہو تو نماز نہیں جانی چاہیے بخار ہو تو نماز نہیں جانی چاہیے پانی نہیں ملا تو نماز نہیں جانی چاہیے حالات کیسے بھی ہو نہ گفتہ بہی حالات ہو طوفان باد و بارہ ہو زلزلے ہو شکڑ ہو آندیاں ہو جو بھی ہو جائے لیکن تمہارا سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے میری طرف دیکھو میں حسین ہوں اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی جو میدان کربلا میں حسین نجپال کے ساتھ آئی ہے کیا ہوگی لیکن سجدہ نہیں چھوڑا پورا مدینہ منورہ سے لے کر کتنی آسانی تھی مدینہ شریف میں رہتے سکون سے اپنے مریدوں کے ساتھ رہتے کوئی مسئلہ تو نہیں تھا یزید یہی چاہتا تھا میں نے ادھر کر دیا تجھے ادھر چپ کر کے اپنا کام کریے آپ نے فرمایا میرے نانا جان کی شریعت کی حد پامال ہو رہی ہوں میں چپ کر کے بیٹھا رہا یہ کیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اسلام کے خلاف کام ہو شراب کھلے عام پی جائے اور مجھے کہتا ہے چپ کر کے بیٹھ جاؤ حسین ایسے نہیں کر سکتا ایسے نہیں ہو سکتا اور تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لوں میرا جملہ سن لو ذرا توجہ سے اور اس پہ بولے گا وہی جو سمجھے گا اور سن رہا ہوگا جو سنے گا نہیں توجہ سے اس کو بات کی سمجھ بھی نہیں آئے گی اس کے اوپر سے نکل جائے گا اس نے کہا تھا بیعت کر لو مجبور کیا آپ نے فرمایا نہیں گورنر مدینہ میری بات سن لے میں حسین بولیے اونچی بولیے میں حسین میں خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر کی تصویر میرے جسم میں موجود ہے میں نہ بکوں گا نہ جھکوں گا نہ کوئی سودا کروں گا بس بات ایک ہی ہے سن لو میری سن لو توجہ نال آپ نے فرمایا بات ایک ہی ہے یہ جو میرا ہاتھ ہے نا یہ جو میرا ہاتھ ہے یہ نانا جان کے ہاتھ میں آیا ہے ہائے 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 سمجھیے بات کو سمجھیے یہ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا ہے جب بھی بیعت کے لیے پڑے ہیں نا تو تاجدار صداقت چلی تو اڑی طرف میں آنا سبحان تم نہیں کہہ سکتے میں تو کہوں گا کیونکہ مجھے تو نیکیوں کی ضرورت ہے بولیے ذرا اونچی آواز سے اور اونچا بولیے سبحان اللہ اللہ کریم کا نام ہے بولیے سبحان اللہ فرمایا یہ ہاتھ جب بھی بیعت کے لیے بنا ہے تو تاجدار صداقت خلیفہ بلا فاصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار دار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج یار مسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے
کلیے بڑا ہے بس ایک شرابی منو آنکھیں آ کے بیعت کر لیں یہ منہ اور مسور کی دار حسین ہوں میں حسین ہاں میرے جوڑے جنت سے آتے ہیں میرے آنکھیں بیعت کروں جب میں اور میرا بھائی حسن کشتی کریں تو ادھر اس کے لیے جبریل ہوتا ہے میرے لیے میرا نانا لجپال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا دوں بات سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے حسن تے حسین آؤ نا میرے سامنے ذرا کشتی کرو تو میں کشتی کرنے لگ پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین حسن نو اتھوں پڑھو حسین حسن نو اتھوں پڑھو حسین حسن نو اتھوں پڑھو حسین حسن نو اتھوں جب پاؤ کشتی کرو اینچ داؤ پیچ کشتی دے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دس دینے پہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی تو آڈا تے آ بھی تو آڈا اے تو دو میں تو آڈے تے اینو دس دے تے اینو نہیں دس دے فرمایا فاطمہ اینو جبریل دسی ہوتا پیا تے اینو میں دسی ہوتا جی فرمایا میں حسین میرا ہاتھ بیعت واسطے جدوں بدیا ہے نا مرید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مراد قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 22 لاکھ مربع میل دے حکمران حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ عمل بدے ہیں جدوں بھی بدے ہیں میں بیعت کی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ ہوتے بیعت کی تھی میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ ہوتے فرمایا تو نے بیعت کر میں حسین ہے نا بیعت واسطے میں اپنا ہاتھ جدوں بھی بدایا ہے شرم و حیا دے تاجدار میرے غم خار نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دے دماد دورے دماد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ہتھاں تے میں بیعت کیتی اپنے ساتھ نال جدوں بیعت واسطے میں ہاتھ بڑھایا ہے اپنے ابا جان حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم انہاں دے ہاتھوں تے میں ساتھ نال بیعت کیتی ہے جدوں میں بیعت کیتی اپنے ساتھ دے نال اپنے بھائی حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ہتھاں تے میں ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے بیعت واسطے میں جدوں بھی ہاتھ اگے کیتا ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے نال میرے بھائی جان نے صلح کی دی ہے انہاں دے ہاتھوں تے میں بیعت کی دی ہے اس تو علاوہ میں کسے ہاتھوں تے بیعت نہیں کی دی یاد رکھیا جے مسئلہ آپ نے ظاہرن جواب ارشاد فرمایا باطنن جواب ارشاد فرمایا پکا تے پیڈا جواب ارشاد فرمایا مت امید رکھی میں تیرے آپ تے بیعت کراں گا حسین نو اگر مجبور کیتا گیا مدینہ چھڑنا پیا تے حسین چھڑ دے گا کادے واسطے پرچم اسلام دی سربلندی واسطے نانا جان دے دین واسطے اللہ دے نام دے بلندی واسطے الہی کلمات اللہ واسطے الہی کلمات الحق واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مبارکہ بچان واسطے سارے کم کرنے واسطے میں نو مکے مکرمہ آنا پیا تے آواں گا انہوں پھر چھڑنا پیا تے چھڑاں گا تیرے کل توڑ ہونا پیا تے آواں گا میں میدانی کربلا وچ خیمے لانے پہ تے ہو بھی لا لواں گا کادے واسطے اس واسطے میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے اس واسطے میرا ماٹو زندگی دا پیدا ہون تو لے کے ہون تک نسب و لے تے ماٹو تے میرا نظریہ میرا اعتقاد ہے یہ میرا رب جدوں میرے کولوں کم لوے میرا رب میرے کول کو دین دا کم لے لوے شریعت دا کم لے لوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس سارے جڑے فارمولے جڑے عطا کرتا نے اسوہ حسنہ دے انہاں واسطے کو کم لے لوے میں دنیا نو نہ رکھنا نہ رکھن دی لوڑ میرے واسطے اللہ بھی ہے میرے واسطے میرے نانا جان بھی ہے میرے واسطے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت بھی ہے تیریاں
بیتا شیطان اور جوانا ہے پیا پینا سنانا ہے انہاں دی منوں لوڑ نہیں مسلمان بھائیو حضرت آقا حسین نجبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے تختیاں گلاں کردا سی پیا اونوں ٹھوکر مار دتی فرمایا میرے پیر دی نوک اُتے وے تیرا تخت جدے اُتے بیٹھا ہویا ہے میرے واسطے میرے نانا جان دا روزہ ہی کافی ہے میں تیرے تخت نو کی کرنا ہے آیا میں نے چاہیے تیرا تخت ہاتھ نہیں بڑھایا نہیں وعدہ کیتا کیوں میں حسین حسین تو یزید تیرا میرا جوڑ کوئی نہیں لوگوں نے جوڑ لانے کی کوشش کی تھی وہ بھی شہزادہ تھے بھی شہزادے میں کہنا انہوں شہزادہ نہ آیا کیوں وہ شرابیا انہوں شہزادہ نہ آیا کیونکہ وہ زانی ہے انہوں شہزادہ نہ آیا اس واسطے کیوں کدی نماز پڑھ دے تھے کدی کوئی نہیں پڑھدا انہوں شہزادہ نہ آیا جڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دیاں حداں توڑدا ہے پیا جی بھی صاحب پھر شہزادہ کنوں آکھاں میں کیا شہزادہ کہنا ہی تھی انہاں نوں کہہ جڑے پیدا ہون تے کناں وچ اذان میری سرکار آندے نے وے یہ شہزادہ آخ رہے دے انہوں نے آخ جنہوں گردی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی دیئے شہزادہ آخ رہے دے انہوں نے آخ جڑے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹ کے آرام کر دینے پہ شہزادہ کہنا ہی دے انہوں نے کہ جنہ دی اممہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ دے باجان حیدر کرار مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادہ یونانو آخ جنہ دا پرا حسن مجتبہ ہے شہزادہ یونو آخ جڑا جنتی جوانا دا سردار جڑا جنتی جوانا دا سردار جنہ دے باپ نے قیامت والے دن جنتیاں ٹکٹاں بڑھنیاں نے جنہ دی ماں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتاں دی سردار اگر شہزادہ آکھنا ہی تھی انہاں نوں آکھ کہ جڑے جھولے دے اندر ہون سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہیاں ہون رب فرشتیاں دی ڈیوٹی لاندا ہے جاؤ حسنین دی اماں آرام کر رہیاں نے تسی ڈیوٹی نبھاؤ حسنین کریم میں نو جھولا دیو ایکو پلڑی اندر پا کے تولی نایا شہزادہ یوئی جن کا جھولا فرشتے جھولا تیرے ہے جن کا جھولا جن کا جھولا فرشتے جھولا جن کا جھولا لوریاں دے کے نوری سولا تیرے لوریاں دے کے نوری لوریاں دے کے نوری اور جن کو کاندوں پیا کا بٹھاتے رہے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن اس حسین ابن
شمع بز میں ہدایت پہ جن کو تو کے خط لکھ لکھ کے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، اور جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن شہزادہ یونوا کیا کر جدا سر نیزے دی نوک تے ہوئے، پھر بھی قرآن دیاں تلاوتاں جاری رہے۔ بولو بولو، اسی تے گھر نہیں تلاوت کرتے، جنہ دے نانا جہاں دے سینہ انور تے قرآن نازل ہویا ہے، یہی سر انور نیزے دی نوک تے وے لے کے جا رہے ہیں، دمشق دا بازار ہے، یزید دا دربار ہے، شہزادیاں ننگیاں سواریاں دیاں پشتاں ہوتے نے، کوئی شے ہوتے پائی نہیں گئی، سواریاں دیاں پشتاں ننگیاں نے، اتے بٹھایا گیا ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیٹیاں دے اندر کسے ہوئے نے۔ ایک صحابی دمشق دے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نامی اس میں گرامی ہے، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اچانک ویکھے آئے، فرمایا اے کی ہو رہا ہے؟ باجے بج رہے نے دمشق دے اندر، خوشیاں بازاراں تے گلیاں وچ کیتیاں جا رہیاں نے، گل کی یہ کسے نو پوچھ لیا؟ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کی ملے آئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا سر نیزے دی نوک اتے وے یزید دے دربار وچ پیش کیتا جا رہا ہے، فرمایا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے جی بالکل، فرمایا کس وجہ نال جی انہاں بیعت نہیں کیتی، ٹکر لئی نے، وائدیشن کی نے، اس واسطے ہو گیا معاملہ میدان کربلا دے اندر، توف دے اندر نینوا دی زمین ہوتے۔ اچھا کتھوں آنا ہے قافلہ؟ انہاں کیا جی فلان دروازے بچوں قافلہ آئے گا، آپ اس دروازے دے کول چلے گئے، شہران دے دروازے مین گیٹ ہوندے سن، اتھے چلے گئے، ویکھیا قافلہ آ گیا ہے، ایک نورانی سر انور ہے، جنہاں نے ویکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد تازہ ہو رہی ہے، انہاں حسن و جمال والا چہرہ انور دے خون ہے۔ سارے معاملات ویکھے، صحابی اتھے کھڑے ہو کے رون لگ پئے، ننھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہزادی کہنے لگی اج سارے خوشیاں کر رہے نے، اے تسی کون ہو جڑے ساڈے تے رو رہے ہو؟ انہاں کہا جی میں تواڈے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہاں۔ میں سن کے حیران ہو گیا، ایک ہی معاملہ بن گیا ہے، حسین لجپال نال تے پیار کر دیا سی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو ویندے رہے ہیں، کدی حسین کندیاں ہوتے، کدی سینے دے نال، کدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھیا جاندا ہے، حضرت امام حسین نو آکھیا جاندا ہے جناب سواری ویکھو اپنی کتھے سوار ہو، تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ذرا سواری ویکھو نا، سواری ویکھی جے ہن ذرا سوار ہوتے ویکھو کنا شانہ والا بیٹھا ہویا ہے، اینا آلہ اینا عرفہ اینا مقدرہ تے پاکاں والا،
ایک ہی معاملہ ہے. حضرت سیدہ سکینہ دے کول آ گئے. حضرت سہل ہاتھ جوڑ لے, عرض کر دینے کو خدمت ہو سکے اے اہل بیت نبوت, کوئی خدمت ہو سکے حکم کرو, میں تجارت واسطے تھے آیا ہویا. حضرت سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے بس ایک کام کر دیو, ایڈے لوگ ساڑے اردا گرد جمانے, اسی پردہ دار بی بیاواں, اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نموسا, ساندے تو بچے اے لوگ دور کر دیو. آپ نے جس نے سرے انور پکڑیا سی, نیزہ پکڑیا سی, اس نو آپ نے حضرت سہل نے جیب وچوں 400 درہم دیتا تے کہن لگا سرے انور ذرا اینا بیبیاں تو دور لے جا تاکہ لوگ اتر ہو جان. 400 درہم جیب وچوں اس دور دے مطابق دے کے انہاں لوگاں نو دور ہٹایا. حضرت سیدہ سکینہ کہن لگیاں اے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی, تہاڈی مہربانی, تہاڈا شکریہ. عرض کر دینے نا اے تے قیامت والے دن پتہ لگے گا جدوں تہاڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے بوئے تے جاواں گا, سونا انہاں خدمتاں نو قبول فرما لے گا. اینا ظلم و ستم پھر یزید دا دربار ہے, انہیں اپنی نپاک ہاتھ تے نپاک چھڑی نال حضرت آقا حسین دے ہونٹاں تے اس طرح ماریا. اتھے ایک صحابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹھے نے, حضرت سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے دیکھیا تے فرمان لگے لا دیا اے سوٹی چک لے نہ مار, اے ہونٹ جنہ دے سوٹی مارنا ہے پیا, میں اپنی اکھاں دے نال کئی وری ویکھے آئے. ختم نبوت دے تاجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوری نوری ہونٹ مبارک انہاں ہونٹاں دے اتے رکھ دے ہوندے سن, بوسہ دیندے ہوندے سن. یہ ہیں شہزادے, بوسہ دیندے ہوندے سن. حضرات بالآخر ایک قافلہ مدینہ منورہ پہنچیا. ان تک صبر و استقامت دا بڑا بڑا پہاڑ بن کے میدان کربلا تو کوفہ تے کوفے تو لے کے دمشق تک صبر. جدو مدینہ شریف آئے نا وہ پیمانہ اچھل گیا. روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے آئے تھے, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا روئے آ کے کہنے لگے اے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تواڈے امتیاں نے ساڈے نال کی سلوک کیتا ہے, تواڈے امتیاں نے ساڈے نال کی سلوک کیتا ہے. نانا جان اپنے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سلام قبول فرما لیا. آقا حسین لجپال نے اپنے بیٹے نے آکھیا سی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کہ جدوں جانا جے مدینہ شریف میرے نانا جان دی بارگاہ میرا سلام پیش کر. حضرات 5 جمعے ہو گئے, گفتگو ہو رہی ہے. اب اگلے جمعے سے انشاءاللہ تعالی ہمارے باقی موضوعات جو ہیں ان پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. دوست احباب کی خواہش ہے کہ اگلے جمعے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ کیا جائے. انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.